لڑکا اور لڑکی وہ سائڈ پہ کھڑے تھے. قریب کی عورت نے جا کے بابا جی کو زوردار تھپڑ مارا. لڑکا جیسے سیڑھی چڑھنے لگا اس کا پاؤں پھسلا, گرا اور فوراً فوت ہو گیا. ایک اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی اسی جگہ سے گزر رہے تھے تو موسم کچھ ٹھنڈا تھا اور ہلکی سی بھار بھی پڑ رہی تھی, ہلکی ہلکی بارش بھی پڑ رہی تھی. چلتے چلتے گزرتے گزرتے ایک دکان کے سامنے سے گزر ہوا. جو دکان کا مالک تھا, نوجوان تھا, اسے اس کے دل میں کچھ رحم آیا کہ بزرگ آدمی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں, دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. انہوں نے کہا ہم آ جاتے ہیں. آپ کے پاس تشریف لے گئے, اندر بیٹھ گئے. اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ لیا, تھوڑی سی شکر جو نا وہ ڈالی, ڈال کر پیش کر دی. آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور آپ نے نوش فرما لیا. ظاہر ہے موسم ٹھنڈا ہو اور گرم گرم دودھ اور اوپر سے شکر ڈالی ہوئی ہو تو کچھ ماحول تو بنے گا. حالانکہ کھا پی کے بیٹھے ہیں پھر بھی ماحول بن رہا ہے. یہ افطاری کا ٹائم قریب ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو آپ نے پی لیا, نوش کر لیا. پی کے باہر نکلے تو کہتے ہیں مالک تیری مرضی, ویسے یہ منہ دودھ کے قابل نہیں تھا. اتنی مہربانی ہے, تیری کرم والی ہے. بندہ تمام نعمتوں پہ نعمت دینے والے کی طرف توجہ کرے تو نعمت میں برکت ہوگی. اس کلیے کو ذہن میں رکھ لیں. ایک بندہ کہتا میں یہ ہوں, آپ کچھ نہیں ہیں, یہ اس نے دیا ہے. اگر آپ کے پاس بولنے کا ڈھنگ ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں, یہ اس نے دیا ہے. اگر تمہارے پاس گاڑی اچھی, مکان اچھا, بزنس اچھا, عہدہ اچھا, جو بھی خوبی رب نے تمہیں دی ہے. کیونکہ سامعین میں آپ جو تشریف فرمائے سامنے بیٹھے ہیں, مختلف قسم کی صلاحیتیں, قابلیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں, جدا جدا شانیں ہیں, وہ ساری رب نے دی ہیں. اگر بندہ اس چیز کی طرف توجہ کرے تو پھر بھی شکر کرنا آسان ہوتا ہے, پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. بس اتنا جملہ کہا اور آگے چل دیے. تھوڑا سا آگے گئے تو چونکہ ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی, کسی جگہ پانی جمع تھا اور ایک لڑکا اور لڑکی وہ سائڈ پہ کھڑے تھے. تو آپ کا گزر ہوا تو ذرا زور سے پاؤں پانی میں آ گیا. پانی بھی چھینتے ہوئے اور لڑکی کے کپڑوں پہ جا کے رہے. لڑکا جو تھا اس کا آشنا تھا, اسے بڑی تنگی تکلیف ہوئی, اسے بڑا غصہ آیا. کمال کی بابا جی, آپ کو گزرنا ہی کہ ڈھنگ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ہمارا جب کپڑے خراب کر دیے. وہ قریب کی عورت نے جا کے بابا جی کو زوردار تھپڑ مارا. تھپڑ مارا, وہ سائڈ پہ چلے گئے. آپ پھر کہنے لگے سونے مرضی تیری, گرم دودھ بھی قبول ہے, یہ تھپڑ بھی قبول ہے. انج بھی سجن واہ واہ دے, اونج بھی سجن واہ واہ, تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. اتنا کہنے کے بعد آگے چل دیے. یہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے اٹھے, چلے اور ایک مکان میں داخل ہوئے. مکان میں داخل ہوئے, لڑکی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی گئی. لڑکا جیسے سیڑھی چڑھنے لگا اس کا پاؤں پھسلا, گرا اور فوراً فوت ہو گیا. اب منڈا تو بن گیا. جب لڑکا فوت ہوا تو لڑکی سیڑھیوں پر چڑھ گئی تھی, وہ بھاگ کے نیچے آئی. اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا, تو ساری پریشانی مجھے اٹھانی پڑے گی. اس نے جلدی سے وارثوں کو بتایا کہ یہ لڑکے کو پرابلم ہوئی ہے, تو فوت ہو گیا ہے. تو انہوں نے لڑکی کو دبوچ لیا, پکڑ لیا. اس نے کہا تم ہی نے مارا ہے. اس نے کہا میں نے نہیں مارا, اصل مسئلہ کچھ اور ہوا ہے. وہ جو بابا بیٹھا ہے نا, اس کے پاس چلے جاؤ. اس نے کچھ کہا ہے, اس نے تھپڑ مارا تھا, تو آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ جملہ اس نے بولا ہے. تو باقی کیا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اصل حقیقت آپ اسے جا کے پتہ کر لیں. لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے جو وارث تھے وہ چلے گئے وہاں, اور وہاں جا کے اس بابا جی کے سامنے غصے اور بڑے جذبات سے اور مشتعل ہو کے, جیسے عموماً ہمارے یہاں لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا کہ ہوا کیا ہے, اصل چیز کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. بس لڑائی جب اپنے پوری نوک پہ پہنچ چکی ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ مسئلہ تو کوئی اور تھا. قریب آئے اور آ کر انہوں نے بابا جی سے کہنے لگے آپ کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے. یعنی جو فور بکنا تھا ان کے منہ میں, جو آنا تھا ان کا, آپ کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے, آپ کے اندر ذرا بھی برداشت نہیں ہے, تحمل گزاری کوئی نہیں, جناب وہ زمانہ ہی نہیں رہ گیا برداشت کرنے کا. یہ ساری باتیں مطلب کر رہے تھے. لڑکے نے کچھ کہہ دیا تھا تو ہمیں بتا دیتے. بابا جی مسکرا کے فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے, سارے قانون ہمارے لیے ہیں, تمہارے لیے کوئی قانون نہیں. تو آج بھی ایسا ہی ہے نا,
کہ سارے کے سارے قانون ماں باپ کے لیے ہیں، اولاد کے لیے کوئی قانون نہیں، خبردار ان کو کچھ کرے. ایسا ہی ہے نا بھائی، اگر کسی وقت والد صاحب نے سختی کر بھی دی تو گھر کے دیگر افراد، چاچو مامو یا جو بھی انوالو ہو سکتے ہیں، دخل اندازی کر سکتے ہیں. وہ بچہ تھا، آپ دھیان کریں، آپ تو سمجھدار ہیں. کوئی نہیں، بچے ایسا کرتے ہی ہیں. سارے قوانین استاد کے لیے ہیں، شاگرد کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ ایک ٹیچر کہا کرتے تھے، کہنے لگے سبق یاد کر کے آیا کرو، نہیں تو میں کان پھاڑ لینے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جس زمانے میں آپ پڑھتے تھے، جس زمانے میں میں پڑھتا تھا، لیکن جب میں منڈا جی، لیکن میرے منڈے ہیں تو یاد ہے استاد کیسے دلائی کرتے تھے، اور ماشاءاللہ پڑھ کے آپ آج کام بھی کر رہے ہیں، کام کاج بھی سنبھالے ہوئے، اور پڑھائی بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ ان کو بڑا سوار کے ٹیشو میں پیک کر کے ان کو لے کے آئیں، رکھیں، ملازم ہیں، بیگ اٹھائیں گے، سارا کچھ ہوگا، اسکول پہنچائیں گے، واپس لے کے آئیں گے، اور پلے پھیرے کچھ نہیں. جو کیفیت ہو آپ کے سامنے، استاد کچھ نہیں کرنا بچوں کو. ہاں، بچہ اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ یہ نہیں ہو سکے گا، وہ یہ نہیں ہو سکے گا. یار پچھلی ساری تعلیم اٹھا کے دیکھ لو، یہ ساری سختی کے باوجود آگے بڑھ رہے تھے، اب تو نہیں بڑھ رہے. ہاں، ٹک ٹاک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہاں کمپیوٹر موبائل میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، بدتمیزی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، فحاشی اور بدماشی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. ڈرائیور ان کے باپ کی عمر کا ہے، جو گاڑی چلانے والا ہے یا جو کنڈکٹر ہے وہ ان کے ابا چاچا کی عمر کا ہے. اس کو یہ گریبان سے پکڑ کے نیچے زمین پر روتے ہیں. تعلیم بہت ہے نا، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، تے کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں کٹ کے ہو، جاگ بنا تجھ جمدے نہیں، بھاویں لال ہوئے کٹ کر کے. حالانکہ سارے اصول ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی اصول نہیں. اور جیسا کہ آج کل سارے اصول امام کے لیے ہیں، مقتدی کے لیے کوئی نہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں، میں کروا بتا کرتے ہیں، جلدی جلدی بول دیں تاکہ میں جلدی اس کو کلوز کر دوں. یعنی اس یہاں کو مستثنا کر کے آپ دیکھ لیں، یعنی سارے قانون امام کے لیے ہیں، مقتدی کے لیے کوئی قانون نہیں. یہاں مطلب یہاں سے مراد عموماً ہمارے اس معاشرے میں یہی کیفیت ہے کہ اگلا قدم ہوگا نہ کڑا بچہ ہے، ان کا کون سا مسئلہ ہے، لیٹ ہو گئے، لیٹ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی خود اپنی کیفیت یہ ہے کہ خطبے میں بھی معافی نہیں دیں گے اس کو کرنے کی، سنتیں چھوڑنے کی. حالانکہ خطبے میں بیٹھنا ضروری ہے، توجہ کرنا ضروری ہے، دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، لیکن خطبے میں آ کے سنتیں چوری کر دیں گے. میں تو اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے اگر ٹخنے ننگے نہیں رہ گئے نا تو وہ قابل قبول نہیں. اپنا جو مرضی ہو جائے سارا قابل قبول ہے. یعنی یہ صورتحال ہے. تو بہرحال بزرگ کو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ سارے قانون ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی قانون نہیں. پھر کہنے لگے عجیب بات ہے، ہمارا بندہ فوت ہو گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. بابا جی فرمانے لگے، میں بندہ فوت ہونے پر نہیں مسکرا رہا، میں اس مالک کی بے نیازی پر مسکرا رہا. کہنے لگے وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسکراہٹ اس کی بے نیازی پر اس طرح آ رہی ہے کہ اس لڑکے کے یار کے کپڑے خراب ہو گئے، اسے ناگوار گزرا، اس نے تھپڑ مارا، یہ تھپڑ ہی مار سکتا تھا. میرے یار کو ناگوار گزرا، اس نے بندہ ہی مار دیا. میں بھی تو کسی کا کچھ رکھتا ہوں، مجھ سے بھی تو کوئی پیار کرتا ہے. یہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہاری کیا صورتحال، کس نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے.